نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم دوبارہ قرآن کے لیے بیٹھے اور ہم نے 3 رکوع کر لی ہیں الحمدللہ اس کے سورہ بقرہ کے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے پہلے 4 رکوع بہت زیادہ اہم ہیں اور بہت خاص ہیں۔ وہ ہم نے انسانوں کی قسمیں پڑھیں، ہم نے دعوت کا خلاصہ دیکھا، ایمان اللہ پر، فرشتوں پر اور رسالت پر، جنت اور دوزخ کے بارے میں پتہ چلا۔ پھر قرآن کے اسلوب پہ جو اعتراضات کیے تھے منافقوں نے اور اہل مکہ نے، ان کی مثالیں دیکھیں۔ پھر پیدائش کا انسان کی اور موت کا تذکرہ آیا اور اس کے بعد خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع کے جو آخری آیت تھی جس میں ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی کہ تمہارے لیے بنایا جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی کہ انسان کے لیے بنایا۔ اب یعنی کہ ادھر سے خلافت کی بات شروع ہوئی۔ اب اس رکوع میں قصہ آدم و ابلیس ہے اور انسان کی خلافت کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اللہ تعالیٰ سے کیا تو اس میں ایسے آدمی کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں میں انسانوں کے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے بنی آدم پر احسان بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کے سامنے کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے انسان کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، پہلے اس لفظ خلیفہ کی یعنی کہ نائب کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ آپ کو پوری چیز کو، پورے قصے کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی کہ دنیا میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا قاصد، اپنا جانشین بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ زمین پر انسان اللہ کا نائب ہے کہ جو ہدایت بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اسے بعین اسی طرح اللہ کی زمین پر نافذ کرے اور بے چون و چرا اس پر عمل پیرا ہو۔ بھابھی ذرا آیت نمبر بتا دیں پلیز۔ سوری، آیت نمبر ہے 30، آیت نمبر 30 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اب جب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ خلیفہ بنا رہا ہے دنیا میں، تو خلیفہ کیا ہے کہ جو اللہ کا نائب ہے انسان زمین پر، جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اسے بعین اسی طرح زمین پر اس نے نافذ کرنا ہے اور بے چون و چرا اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہ ہو تو پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ وہاں اجتہاد کرنا ہے، یعنی جو حل روح دین کے مطابق ہوگا، بہت مطابقت رکھتا ہوگا، تو اس نے وہ حل نکالنا ہے۔ اس کا اسے اختیار دیا گیا ہے انسان کو، اور اس کو نائب کہتے ہیں۔ ہر انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، سوائے اس کے جو خود باغی ہو جائے، یعنی کہ اس خلافت سے بغاوت کر لے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بغاوت کرتا ہے، کوئی باغی ہو جاتا ہے دنیا میں، کسی بادشاہ کا، کسی حاکم کا، کسی ادارے کا، تو وہ واجب القتل ہوتا ہے جو باغی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ دوسرا ہے، وہ مہلت عمل دیتا ہے اور فیصلہ آخرت میں چکائے گا، مگر دنیا میں اتنی سزا اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، یعنی کہ باغی کو اتنی سزا ضرور ملتی ہے
کہ وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں، جب تک یہ قرآن کے ساتھ رہے، اہل قرآن رہے، اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرتے رہے، خود پر بھی اور دوسروں پر بھی، تو یہ خلافت تھی. لیکن جیسے ہی مسلمان ڈھیلے پڑے، قرآن کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے خلافت چھین لی. یعنی کہ دنیا میں خلافت ہوگی تو صرف اور صرف خلافت المسلمین ہوگی. صرف وہی شخص خلیفہ مانا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم مطلق مانتا ہوگا، وہ خلافت کا اہل ہوگا. اور یہ ہے اصل حقیقت خلافت کی، جس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ کیا ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیوں ہوا کہ انسان جو ہے وہ زمین میں خون ریزی کرے گا یا فساد کرے گا، فتنے کا باعث کرے گا. تو اس کی دو رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی ہے، وہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے. اب جب جنات تھے، ان کے پاس بھی کچھ اختیار تھا، ان کے مزاج میں سرکشی تھی، انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہوگا. تو فرشتوں نے سمجھا کہ یہ مخلوق جو آ رہی ہے یہ بھی فساد پھیلائے گی. اور دوسری رائے اس پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لفظ خلافت استعمال کیا، نائب استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ مخلوق بنا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کچھ اختیارات بھی دے گا. تو امکان ہے کہ اختیار کا ناجائز استعمال بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور درست استعمال بھی ہوگا. جب اختیار ہے انسان کے پاس تو غلط اور درست دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. اس وجہ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان جو ہے زمین میں فساد پھیلائے گا. ان کا مقصد اپنے سوال کا تخلیق آدم کی حکمت جاننا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض تھا انہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد میں لگے رہتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو بنا رہا ہوں میں، تو اس میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، عابد و ظاہر لوگ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے. یعنی کہ یہ سب لوگ جو اللہ سے خالص محبت کرنے والے ہوں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان فساد نہیں پھیلائے گا. انسانوں کی بہترین اکثریت ہوگی جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگی. اللہم ربنا جعلنا منہم. اور جو اللہ جانتا ہے وہ فرشتے نہیں جانتے. اس سے اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جنرلی فضیلت بیان کر دی آدم علیہ السلام کی، یعنی کہ انسان کی، آدم کی. اور اب آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آدم افضل ہے یا وہ فرشتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو آدم ہے اس کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ہے. یعنی کہ اگلی آیت میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو وہ تمام نام سکھا دیے. ثم پھر عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں پیش کیا یا سامنے کیا فرشتوں کے. فقال، پس کہا، انبئونی، بتا دو انہیں مجھے، باسماء، وہ تمام نام، ہؤلاء، سب کے سب، یعنی کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتوں کو اس کا جواب نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نام سکھائے ہی نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا.
اس سے ثابت کرنے کے لیے کہ آدم افضل ہیں فرشتوں پر. اور یہ فضیلت کس وجہ سے دی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے علم کی بدولت دی انسان کو، اور یہ اللہ ہی اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ضروری علم، یعنی کہ اشیاء کی حقیقت کا علم دے دیا تھا، ودیت کر دیا تھا ان کے اندر وہ علم. اور اس سے مراد کہ تمام نام سکھا دیے، اس سے مراد یہ کہ ساری مخلوقات میں وہ سب اشیاء جو اس وقت موجود تھیں یا وہ جو دنیا میں آئیں گی، وہ سب علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کر دیا تھا. یعنی کہ یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان سماعت سے، بصارت سے، دل و دماغ سے حاصل کرتا ہے، یہ جو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کر دیا تھا. اور ایک دوسرا نالج ہے ریویلڈ نالج، جو وہی ہوتی ہے. اب یہ جو علم، سارا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ بدرجہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس صدی میں تو علم نے جو ترقی کی ہے، خاص طور پہ یہ کمیونیکیشن اور الیکٹرانکس نے، تو اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اب یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان حاصل کر رہا ہے اپنے حسیات کے ذریعے، یہ اس کا اینڈ ہوگا دجال پہ جا کے. یعنی کہ علم آدم کا جو اینڈ ہوگا وہ دجال پر جا کے ہوگا. اور کیونکہ وہ تمام جو طبعی قوتیں ہیں دنیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ابھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، تو ان ساری طبعیاتی قوتوں کو اپنے قابو میں کر لے گا اور اپنی مرضی سے چلائے گا. آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں کہ بارش برسائے گا یا کھیتیاں اگائے گا یا جو بھی. تو وہ یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، اس کا اینڈ ہوگا اور ضرور ہوگا. اچھا، اب یہ اگلی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا، یعنی کہ فرشتوں نے، سبحانہ کا، پاک ہے تو، یعنی کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اب فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے نام پوچھے ہیں تو وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، تو ہی بے شک علم و حکمت والا ہے. اللہ نے کہا، اے آدم، تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا. جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں. اچھا، اب فرشتوں نے کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے نام پوچھے تو یقیناً وہ نام بتانے سے قاصر تھے. اور پھر اس میں مطلب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تھوڑی سی سرزنش کرنی تھی، اور مزید اس کا اظہار کہ خلیفہ بننے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس کائنات کو چلانے والے کارندے ہیں. انہیں ان کے کام کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، لیکن جامع علم نہیں دیا. یعنی کہ جو کام جس فرشتے کے ذمہ ہے، بس اس کو صرف اتنا علم ہے، اس کے پاس جامع علم نہیں ہے جیسے انسان کے پاس ہوتا ہے. اور پھر فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس یا کم علمی کا احساس ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ کے حضور توبہ کی اور کہا کہ ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں یا اللہ جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے یا سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا کہ زمینوں اور آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ تمام غیبی امور کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اچھا، ان آیات کی ابن جریر یہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ ان آیات میں یہود مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، کہ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے نبی کو وہ باتیں بتائی ہیں جن کا علم صرف اور صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے.
یعنی کہ اگر یہ نازل نہ ہوتا یہ قصہ آدم اور ابلیس کا، تو کسی کو پتہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تو نہیں چل سکتا تھا کہ کیسے پیدائش ہوئی تھی آدم کی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے، اور اس لیے یہ یہود مدینہ کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ادھر ابن جریر رحم اللہ فرماتے ہیں، اور یہ کہ تمام غیبی امور کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اب یعنی کہ انہی غیبی امور میں اللہ کا یہ علم بھی ہے کہ آدم علیہ السلام تمام اشیاء کے نام بتا رہے ہیں اور فرشتے اس سے عاجز ہیں۔ اب اس سے یہ کیا بات سامنے آئی کہ آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت میں خلیفۃ الارض بننے کے جتنے بھی اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے اور وہ فرشتے نہیں جان سکتے۔ اب اس کا مشاہدہ بھی فرشتوں کو کروا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، جبکہ فرشتے اس سے عاجز رہے۔ اب اس طرح یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت تو ثابت ہو گئی اس پر، یعنی کہ فرشتوں پر، لیکن اس کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں ہمارے ذہن میں۔ اب یہ اگلی آیت کا ترجمہ کر لوں تو پھر اس کی ڈیٹیل کرتی ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اور وہ ہو گیا تکبر کرنے والوں میں سے، یعنی کہ اس نے تکبر سے کام لیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا؟ کیا ضرورت تھی تمام ملائکہ کو یہ کہنے کی کہ وہ سجدہ کریں؟ کیا یہ سجدہ تعظیمی تھا؟ اگر یہ تعظیمی تھا تو کیا تعظیم آدم علیہ السلام کی تھی یا پھر کسی اور چیز کی تھی؟ تو یہ بات یقیناً اس کو پڑھنے کے بعد ذہن میں آتی ہے۔ اب مکی صورتوں میں دو جگہ یہ بات آلریڈی آ چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہ دو بار مکی قرآن میں نازل ہو چکی ہے یہ آیت۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو وہ احترام تھا، سجدہ جو کروایا گیا، وہ روح ربانی کو کروایا گیا، آدم خاکی کو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کے بعد سجدہ کروایا۔ دوسری اس کی یہ حکمت ہے کہ اس کی حکمت، اس کی علت، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد کیا تھا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اس کائنات میں حکومت کے کارندے ہیں، ورکرز ہیں، اور خلیفہ بنایا جا رہا تھا انسان کو، اور جب تک ساری سول سروس، سارے کارندے انسان کے تابع نہ ہوتے تو خلافت کیسے چل سکتی تھی؟ یعنی کہ انسان کو جو ارادے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس اختیار کے استعمال میں جتنی بھی قوتیں موافقت کرتی ہیں، یعنی کہ زمین پہ ہمارا چلنا، ہمارا بات کرنا، ہوا بھی ہماری کام کر رہی ہے، زمین بھی ہمارے کام کر، ہم چل بھی نہیں سکتے اگر ہم زمین کو اس طرح حکم نہ دیا جائے تو ہم وہیں کھڑے رہ جائیں، یعنی کہ کائنات کی ساری چیزیں ہمیں سرو کر رہی ہیں، تو فرشتوں نے بھی سرو کرنا تھا، ورنہ وہ بھی ہمیں روکتے ہمارے کاموں سے۔ تو جتنی یہ موافقت ہے، تب جا کے یہ ساری چیزیں موافقت اختیار کرتی ہیں، ساری قوتیں موافقت اختیار کرتی ہیں، تب جا کے انسان کا کوئی ارادہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، خواہ وہ ارادہ اچھا ہو یا برا ہو۔ یعنی کہ ایک شخص چل کر مسجد جا رہا ہے اچھے ارادے سے، بہت ساری قوتیں عمل پیرا ہو رہی ہیں، اور ایک شخص چوری کرنے جا رہا ہے کسی کے گھر چل کے، تو بھی بہت ساری قوتیں عمل پیرا ہو رہی ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان کارندوں کو، کائنات کی ہر چیز کو انسان کے تابع نہ کرتا،
اس وقت تک انسان یہاں خلیفہ نہیں بن سکتا تھا. گویا کہ یہ سبارڈینیشن ہے فرشتوں کی جو انہیں انسان کے سامنے، آدم کے سامنے جھکایا گیا. اب اس آیت میں آگے آیا ہے الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس کیا فرشتہ تھا؟ اگر فرشتہ تھا تو اس نے انکار کیوں کیا؟ اب اس سورہ سے پہلے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ 2/3 قرآن، مکی قرآن نازل ہو چکا تھا. سورہ کہف جو بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا من الجن، یعنی کہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. اور آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ جن پہلے بنائے گئے تھے، انسان آخر میں بنایا گیا ہے. وہ جن تھا، سو اس نے سرکشی کی. فرشتے اپنے رب کے حکم سے سرکشی نہیں کر سکتے، یہ ان کی شان ہی نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن ان کو ارادے کا اختیار نہیں دیا، سرکشی نہیں ہے ان میں. اچھا، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اس کو بیان اسی طرح ہی بجا لاتے ہیں. اور یہ جو جن تھا ابلیس، اس کا نام عزازیل تھا. یہ فرشتوں کا ہم نشیں تھا، زاہد و عابد تھا، عالم تھا. اس کو ذوم تھا اپنے علم پر، اور وہی اس کو لے ڈوبا. کہتے ہیں نا علماء کو، شیطان کہتا ہے پھنسانا بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا فخر ڈال دو ان کے دل میں کہ میں بہت بڑا عالم، میرے پاس بہت علم ہے. سیم وہی بات جو ابلیس والی تھی، اور یہ 1 منٹ میں یعنی کہ ختم. بس جو علم تھا، سارا کچھ تھا، وہ ان کے غرور کی وجہ سے ختم. یہ فرشتوں کا ہم نشیں تھا کیونکہ اپنے علم کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ پہنچ گیا تھا. قرآن مجید میں یہ جو ہم یہ قصہ پڑھ رہے ہیں آدم و ابلیس کا، یہ 7 مرتبہ آیا ہے. یہ 7ویں مرتبہ ہے، یہ آخری مرتبہ ہے جو سورہ بقرہ میں ہے. اس سے پہلے مکی قرآن میں، مکی 6 سورتوں میں یہ آلریڈی نازل ہو چکا ہوا تھا. سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ طہ میں، سورہ سعد میں، یہ آلریڈی نازل ہو چکا ہوا تھا. زیادہ ڈیٹیلز ہم ان میں بھی پڑھیں گے. اچھا، جب ہم یہاں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں، یہاں اللہ تعالیٰ نے جن کا اشارہ نہیں دیا، اس لیے شروع میں پڑھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اگر فرشتہ تھا تو اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، جبکہ آلریڈی قرآن میں نازل ہو چکا تھا کہ وہ جن تھا. اب ابلیس اس کو کیوں کہا گیا؟ ابلیس اس کا ایک طرح سے صفاتی نام رکھ دیا گیا. ابلسا یبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا. یعنی کہ ابلیس جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل ٹوٹلی مایوس ہو گیا ہے. اور ایک خاص بات یہاں کہنے والی ہے کہ جو مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب میرا تو کوئی چھٹکارا ہے نہیں، تو میں جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر دوں. اب میری تو عاقبت ہو گئی خراب، تو دوسروں کی بھی کروں. یعنی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اسی لیے مایوسی کفر ہے. آپ نے پڑھا ہوا ہوگا حدیث میں کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. جو مایوس ہوتے ہیں وہ سمجھو شیطان ہو جاتے ہیں. اب یہ شیطان ہے کہ اس کے دل میں انسان کی عداوت، جیسے کہتے ہیں گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. یہ انسان کا ازلی دشمن ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت مانگی کہ مجھے یوم یبعثون، یعنی کہ آخرت کے دن تک مہلت دے دو، تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ انسان خلافت کا حقدار نہیں تھا، میں اس سے بہتر ہوں. جیسے وہ کہتا تھا انا خیر منہ. یہ تکبر ہے جس نے اس کو راندہ درگاہ کیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا، یہاں میرے خیال میں تفسیر میں یہ حدیث ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تکبر جس کے دل میں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اچھا، یہاں لفظ ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ جو لفظ کانا ہے،
اس کے بھی دو طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اور وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا، یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی ہے، وہ کسی بھی وقت ظاہر ہو جائے گی. اور آپ نے دنیا میں بھی کئی لوگ دیکھے ہوں گے بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں، سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا ٹائم آتا ہے جو آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اندر سے کیسے تھے. دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انکار کرنے کے بعد وہ کافروں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں حالتوں میں کانا کا لفظ یوز ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ ہم یعنی کہ اچھا، یہ ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں تفسیر میں حدیث ہے. ہاں جی، نظر آ گئی. وسیع نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا کافر ابلیس تھا اور اس کا سبب کبر و غرور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اب یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، ان کو عزت دی. پھر وہ حضرت وہ ان کا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا اس پہ، تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں بھی خوش نہیں تھے جب تک کہ ان کو بیوی نہیں ملی. اس لیے مردوں سے کہہ رہے تھے کہ خوش رہا کرو اپنی بیویوں کے ساتھ ورنہ تم خوش نہیں رہ سکتے. اگر آدم علیہ السلام جنت میں خوش نہیں رہ سکتے تو تم دنیا میں رہ سکتے ہو کیا بیویوں کے بغیر خوش؟ اس لیے ان کی عزت کیا کرو. اچھا، پھر ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ آدم ان کے ذریعے سکون حاصل کریں، اور اللہ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی. یعنی کہ جنت مل گئی تو نعمت تمام ہو گئی نا. جیسے ہمارے لیے ہے کہ جب ہم جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو ہم یہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں. اور پھر ان دونوں کو یہ حکم بھی دے دیا کہ جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے جہاں سے چاہو لطف اندوز ہو جاؤ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے ہوگے اور نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ ہی گرمی. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. لیکن ایک درخت سے منع کر دیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے جنت کی تمام نعمتیں مباح کر دی، یعنی کہ حلال کر دی، سوائے ایک درخت کے جس کا کھانا اللہ نے ان کے لیے ممنوع کیا. اور ممنوع درخت کو تاکہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی کہ ہر چیز کھاؤ صرف ایک چیز نہیں کھانی. اور یہ ممانعت جو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا ان کا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب بھی جانے سے منع کیا، یعنی کہ حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا. اور قرآن میں اس درخت کے بارے میں کوئی لفظ نہیں آیا. کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، وہ سب غلط ہے. کیونکہ بات اصل میں یہ تھی کہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ڈیمونسٹریشن کروا رہا تھا حلال اور حرام کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور آگے اب دنیا میں دیکھیں آپ، ہزاروں چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور چند ایک حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا ہے یا حدیث میں مینشن کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہوتی ہے. حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے. اب مثلا پینے کی چیزیں لے لیں، پینے کی ہزاروں چیزیں حلال ہیں سوائے چاند ایک کے. اگر اب انسان ہزاروں حلال چیزوں کے باوجود جو ہمیں پینے کے لیے ملی ہیں کچھ حرام پیتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. اسی طرح رشتے اتنے ہیں، چاند ایک حرام ہے، سب حلال ہیں. اب کھانے میں ہزاروں چیزیں حلال ہیں، چاند ایک حرام ہے. جو مباح ہے، حلال ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. جیسے ساری کی ساری جنت
کہ ساری نعمتیں ان پر حلال تھیں، انہیں اجازت تھی کھانے کی سوائے ایک درخت کے. ٹھیک ہے، یہ ایک تمثیل تھی، یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک آزمائش تھی، یہ ایک ڈیمانسٹریشن تھی کہ انسان نے جب دنیا میں جانا ہے تو وہ پھر اس نے حلال و حرام سے کیسے بچنا ہے. اگر نہیں بچے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جنت سے نکال دیا جائے گا. اچھا، اب یہ آتا ہے کہ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائے گے. اب جو ممنوع کیا اس درخت کو، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ یعنی کہ ظلم تھا، زیادتی تھی، نافرمانی تھی. اب یہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ اب تم سمجھ جاؤ کہ اگر شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے تم سے جنت چھینی ہے، وہ دوبارہ دنیا میں بھی تمہیں بہکائے گا اور یہاں جنت میں واپس آنے سے تمہیں روکے گا جس طرح مرضی چاہے گا. وہ ہر طرح سے ہیلے بہانے کرے گا اور اس کو اپنا ازلی دشمن سمجھنا. اگر ہم اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارا اپنا قصور ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بتا دی ہے. اگلی آیت ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بس بہلا دیا یا بھٹکا دیا یا لغزش میں مبتلا کر دیا ان دونوں کو شیطان نے. عنہما، اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے. مما، من سے ما، جو کانا وہ تھے، فیہ اس میں، یعنی کہ جس جنت میں وہ تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا. پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کیا اور انہیں اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. اب کس طرح شیطان نے انہیں بہکایا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل سورہ طٰہٰ میں ہے، لیکن یہاں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے آدم کے سامنے قسم کھائی اور متعدد طریقوں سے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، اور آدم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. اس لیے وہ دھوکے میں پڑ گئے، کیونکہ وہ خود تو ابھی اس جنت میں رہ رہے تھے، نہ انہوں نے کوئی دھوکہ، فریب، جھوٹ ایسی ویسی کوئی چیز نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی. یہ پہلا دھوکہ تھا جو جھوٹی قسم پہ ان کو دیا گیا، اور گمان یہ کر لیا کہ وہ درخت کا پھل کھا لیں گے تو جنت سے نہیں نکلیں گے. یہ بات اگرچہ ان کے دل میں آئی تھی کہ یہ خرابی ہے یا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن کیونکہ فائدہ بہت بڑا نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور یہ سوچا ہوگا کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ابن تیمیہ رحم اللہ نے لکھا ہے کہ وہ اللہ سے معذرت کر لیں گے یا توبہ کر لیں گے، اپنا گناہ معاف کروا لیں گے. اسی لیے انہوں نے یہ ارتکاب کر لیا، یعنی کہ وہ درخت کے پاس جانے یا اس کا پھل کھانے کا. اور یہی کام ہر مومن کرتا ہے. وہ شیطان کے پھندے میں آ کر گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ چلو اچھا ابھی تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اس بار اللہ سے توبہ کر لیتا ہوں یا معافی مانگ لیتا ہوں. یہ ہر مومن مسلمان سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ ہر طرح سے بہکاتا ہے، دل و دماغ میں باتیں ڈالتا ہے، اور ممنوع چیز کو یعنی کہ ممنوع درخت کو کھا لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگیں گے. یہ سوچ کر انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتا ہے، بھی میں معافی مانگ لوں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. شیطان بہکاتا ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ، یعنی کہ وہ ہمارا خیر خواہ بنتا ہے انسانوں کا، اور اس خیر خواہی کے چکر میں انسان اس کی خیر خواہی چاہنے کے چکر میں اپنا ستیہ ناش کر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جاؤ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے واسطے زمین ٹھکانا ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی کہ تمہارے لیے زمین ٹھکانا ہے اور اس میں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے یا فائدہ اٹھانا ہے انسان نے. اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو زندگی ہے انسان کی وہ بھی ایک مقررہ وقت تک ہے، اور یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے،
یہ بھی ایک مقررہ وقت تک اس دنیا یہ قائم ہے، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اچھا، یہ جو خطاب ہو رہا ہے کہ اتر جاؤ، یہ خطاب یا تو یہ بھی ہے کہ آدم اور حوا اور شیطان تینوں کو ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خطاب صرف آدم اور حوا کو ہو، کیونکہ وہ دونوں جو ہیں آگے افزائش نسل کا انسانی کا ذریعہ تھے، اور دونوں کی آپس سے مخالفتیں ہونی تھیں، یعنی کہ خاوند بیوی کی۔ اگر شوہر بیوی کو کسی اچھی نیک کام سے روک رہا ہے تو بھی یقیناً صحیح نہیں ہے، اور اگر بیوی شوہر کو کسی اچھے نیک کام سے روکتی ہے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپس میں ان کی دشمنی ہو گئی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے فلاح نہیں چاہ رہے۔ اور وہ دین کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہاں سے نکالے جائیں گے۔ ایک آدھ جگہ میں نے کہیں اور بھی پڑھا تھا جمعہ کے دن کے بارے میں کہ قیامت اسی دن قائم ہوگی، یہ بھی کہ عرش بھی اسی دن، حشر کا میدان بھی اسی دن لگے گا۔ بہرحال جمعے کی فضیلتوں میں بہت ساری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اب یہ کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد اور ابلیس کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اب یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہر شخص اپنے دشمن کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ کوشش کس طرح ہوتی ہے؟ یا تو اس کو جانی نقصان پہنچائے، یا پھر یہ کہ اس سے کوئی نعمتیں اس کی چھین لی جائیں۔ تو یہی کام شیطان کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اسے دشمن سمجھتے رہو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ سب جہنمی ہو جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہی، کیا پھر بھی تم اس سے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا بدلہ برا ہے۔ اب دیکھیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا کہ شیطان ہمارا کس طرح دشمن ہے، وہ کس طرح ہمیں بہکاتا ہے اور بہکاتا رہے گا، یعنی کہ وہ اپنے کام سے نہیں تھکتا، نہیں ہٹتا۔ تو ہمیں بھی اپنے کام سے نہیں تھکنا، نہیں ہٹتا۔ صبح شام کے اذکار میں آپ شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں ضرور کیا کریں۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک مقررہ مدت تک تم فائدہ اٹھا لو، یعنی کہ دنیاوی زندگی ختم ہونے تک زمین پر رہو گے، اور پھر دار آخرت کی طرف منتقل ہوگے، جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اور جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یعنی کہ آخرت کا گھر۔ یعنی جو جنت ہے وہ ہماری وراثت ہے، آدم علیہ السلام کی ہے، ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے دنیا میں انسان اپنی وراثت کو، اپنی زمین کو نہیں چھوڑتا، تو ہمیں جنت کی وراثت اس زمین کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کے لیے پوری تگودو، پوری کوشش کرنی ہے۔ اور یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے، یہاں انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ زندگی عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 37۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب آدم علیہ السلام کیونکہ جنت میں رہ رہے تھے، انہیں کبھی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسے کلمات انہیں آتے ہوں، نہ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تھی کہ وہ توبہ کرتے۔ اب جب انہیں پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، جو فعل ان سے سرزد ہو گیا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں،
آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کروں اور اپنی حالت درست کر لوں تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کلمات سکھائے توبہ کے، اور یہ جو دعا وہ کرتے تھے، جو دعا سکھائی گئی تھی وہ سورہ اعراف میں ہے، کیونکہ یہ قصہ سورہ اعراف میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم بے شک خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پڑھا کریں اس کو بہت کثرت سے۔ اب یہاں فرق کیا ظاہر ہو رہا ہے آدم اور ابلیس میں، کیونکہ قصہ دونوں کا ہی ہے۔ فرق یہ ہے یعنی کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، قصور ہوا، گناہ ہوا، مگر اس نے اس پر ندامت کی بجائے اکڑ گیا، تکبر کیا، یہ شیطنت ہے۔ اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، مگر انہیں پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا، انہوں نے معافی مانگی، یہ آدمیت ہے۔ حدیث کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو ابن آدم جو ہیں خطا کار ہیں، گناہ غلطیاں ہوتی ہیں ان سے، لیکن جب وہ اپنی غلطی، اپنا قصور مانتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ ادھر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے دو نام اکٹھے کر دیے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ توبہ کرنے والے کے ساتھ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور اس پر مہربان ضرور ہوگا۔ یہ اللہ کا ایک طرح سے وعدہ آ رہا ہے اس میں۔ اچھا، یہ توبہ کا لفظ حضرت آدم کے ساتھ بھی آیا اور تواب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا۔ اب تواب بندہ بھی ہے اور تواب اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں کے تواب میں کہ بندہ جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف پلٹا، یعنی کہ تواب کا مطلب پلٹنے والا، وہ توبہ کی طرف پلٹا، اور اللہ تعالیٰ جس نے بندے سے اس کے گناہ کی وجہ سے نظر کرم اٹھا لی تھی، وہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ ہم نے حدیث میں یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ جیسے بندہ اگر ایک قدم چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آتا ہے، بندہ اگر دوڑ کے آئے گا، چل کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آئے گا، یعنی کہ یہ پلٹنا ہو گیا دونوں طرف سے۔ اب جب بندے کے پلٹنے کا لفظ آئے گا تو تابا الہ آئے گا، اور جب اللہ کے لیے آئے گا تو تابا علیہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بس ہوگا، باقی پلٹنا بندے کا بھی ہے اور اللہ کا بھی ہے۔ اگلی آیت ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، تم سب اس سے نیچے جاؤ، پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پابندی کریں گے انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں آدم کے زمین پر چلے جانے کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے، تاکہ جو اس کے بعد حکم آ رہا ہے وہ اسی پر ہی شامل ہو، یعنی کہ آدم کی اولاد، اس کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تم زمین پر رہو گے اور تم ہماری ہدایت کے مطابق جو کتابیں اتاری جائیں گی، جو انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، اور تم ان کی اتباع کرو گے یعنی کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق، تو انہیں دنیا میں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، یعنی کہ اس جنت کا، کھوئی ہوئی جنت کا انہیں غم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اپنی آخرت کے بارے میں انجام کے لیے کوئی غم لاحق ہوگا، کیونکہ انہیں یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر دوبارہ اپنی اس کھوئی ہوئی جنت میں واپس جا سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
یعنی جو میری ہدایت کو مانے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کو بد نصیبی لاحق ہوگی، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم جنہیں اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہ لوگ نہ اس میں مریں گے اور نہ ہی زندہ رہیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ میں ڈالا جائے گا، پھر ان کو موت لاحق ہو جائے گی، یعنی کہ وہ یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے، اس کے بعد ان کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ واللہ عالم۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کریں گے، وکذبوا اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ یہاں کفر سے مراد انکار بھی۔ اب اس کا جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ثواب ہے یا جو عقاب ہے وہ انسانوں کی مانند ہی جنوں کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی کہ جس طرح انسان بھی جنتی اور جہنمی ہوں گے اسی طرح جن بھی جنتی اور جہنمی ہوں گے، کیونکہ اللہ کے جو اوامر و نواہی ہیں وہ دونوں پر شامل ہیں۔ اب یہ جو 4 رکوع ہم نے پڑھے یہ چارٹرڈ ہے نوع انسانی کا، یعنی کہ ابدی چارٹرڈ جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ جب انسان خلیفہ بنے گا خلافت کی حیثیت سے، وہ زمین پر اللہ کا چارج سنبھالے گا، تو یہ چارٹرڈ اس کو لازم فالو کرنا پڑے گا، ورنہ وہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ نہیں ہوگا زمین پر اللہ کا، پھر وہ شیطان کا خلیفہ ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہاں یہ 4 رکوع ختم ہو گئے ہیں، آگے جو شروع ہونے ہیں وہ اس رکوع سے لے کے 10ویں رکوع تک ٹوٹلی بنی اسرائیل پہ خطاب ہے، انشاءاللہ وہ ہم پھر نیکسٹ دیکھیں گے۔ اور اس کی جو 7 آیتیں ہیں وہ سیم اسی طرح ہیں جس طرح قرآن شریف شروع کرتے وقت ہم نے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں پڑھی، اب جب ہم یہ بنی اسرائیل کا بیان پڑھیں گے تو یہ اس کی پہلی 7 آیتیں اسی طرح ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم انا نسألک عیشة نقیة ومیتة سویة ومردا غیر مخزٍ ولا فاضح، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لے، میرا مولا مجھ سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں، میری اس کوشش کو قبول کر لے اور اس کو ہمارے لیے راہ نجات لکھ دے، آمین آمین یا رب العالمین۔